السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے ہمارے ٹاپک کا نام ہے امام بخاری کی حالات زندگی اور ان کی مشہور کتاب الجامع الصحیح کا تعارف اور خصوصیات۔ اس ویڈیو کو مکمل طور پر دیکھیں تاکہ آپ امام بخاری کے حالات زندگی سے تفصیلی طور پر واقف ہو سکیں۔ آئیے تو ہم اپنے آج کا سوال شروع کرتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی حالت زندگی، نام، نسب اور ولادت۔ آپ کا نام محمد ابو عبداللہ کنیت بن اسماعیل بن ابراہیم ہے۔ آپ امام المحدثین کے لقب سے یاد کیے جاتے ہیں۔ آپ کے والد گرامی بھی اپنے دور کے اکابر محدثین میں سے تھے۔ وہ مشہور محدث حماد بن زید اور امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ ان کے علاوہ امام مالک بھی ان کے اساتذہ میں سے تھے۔ ان کی کتب احادیث امام بخاری کو ورثے میں ملی تھی جنہیں آپ نے حفظ کر لیا تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 194 ہجری میں بخارا میں پیدا ہوئے، اسی نسبت سے بخاری کہلاتے ہیں۔ آپ بچپن میں ہی نابینا ہو گئے تھے۔ ایک دن آپ کی امی جان کو خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیارت ہوئی اور انہوں نے اس بچے کی بینائی اور خدمت حدیث کی بشارت دی تو آپ کی بینائی واپس آ گئی۔ علم حدیث سے لگاؤ۔ آپ کے مشہور شاگرد امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ امام بخاری کا یہ قول نقل کرتے ہیں کہ میں ابھی مکتب میں زیر تعلیم تھا کہ مجھے خواب میں یہ بشارت ملی اور زیارت نصیب ہوئی، اور ایک منظر دکھایا گیا جس کی تعبیر یہ دی گئی کہ تم آثار قدیمہ اور قدیم احادیث کو الگ الگ کرو گے۔ اس وقت میری عمر 10 سال یا اس سے بھی کم تھی۔ بخارا میں نے حدیث کے ایک استاد داخلی کے پاس آنا جانا شروع کیا۔ ایک دن وہ حدیث بیان کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سفیان ابو الزبیر سے روایت کرتے ہیں اور وہ ابراہیم سے۔ میں نے سن کر کہا کہ ابو الزبیر نے تو ابراہیم سے کوئی حدیث روایت نہیں کی۔ انہوں نے مجھے ڈانٹ دیا۔ میں نے کہا کہ اگر آپ کے پاس حدیث کا اصل مجموعہ موجود ہے تو اسے دیکھ لیجئے۔ چنانچہ استاد نے کتاب دیکھی، پھر مجھے کہنے لگے، اے لڑکے، وہ صحیح نام کیا ہے؟ میں نے کہا، زبیر بن عدی، ابراہیم سے روایت کرتے ہیں۔ استاد نے اپنی کتاب درست کر لی اور مجھے کہا کہ آپ کی بات درست ہے۔ اس وقت میری عمر 11 سال تھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ جب میری عمر 16 برس کی ہوئی تو میں نے اہل رائے کی تمام کتب حدیث پڑھ لی بلکہ حفظ کر لی، اور اہل رائے سے مراد امام وقیہ بن جرار اور امام عبداللہ بن مبارک تھے جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تلامذہ میں سے تھے۔ حج کی سعادت۔ اس کے بعد آپ نے اپنے والدہ اور اپنے بھائی کے ہمراہ حج بیت اللہ ادا کیا۔ تصنیف و تالیف کا آغاز۔ آپ نے 18 سال کی عمر میں اپنی پہلی کتاب قضایا الصحابہ والتابعین مرتب کی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس کے پاس بیٹھ کر دوسری کتاب تاریخ مدینہ لکھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں چاند کی راتوں میں لکھا کرتا تھا۔ تاریخ میں کوئی ایسا نام نہیں جس کے بارے میں مجھے کوئی واقعہ یاد نہ ہو، مگر طوالت کے خوف سے میں نے ایسے واقعات درج نہیں کیے۔ علم حدیث کے لیے مختلف شہروں کا سفر۔ آپ نے جمع حدیث کے لیے خوب سفر کیے۔ آپ نے خود فرمایا کہ میں شام اور مصر اور جزیرہ میں 2 مرتبہ، بصرہ میں 4 مرتبہ گیا، حجاز میں 6 سال قیام کیا، کوفہ اور بغداد میں اتنی بار گیا ہوں کہ مجھے صحیح تعداد یاد نہیں رہی۔ ان شہروں کے علاوہ آپ مروہ، بلغ، ہرات، نیشاپور اور واسط وغیرہ میں بھی جمع حدیث کے لیے تشریف لے گئے۔ بالآخر آپ حدیث کے زبردست حافظ بن گئے۔ آپ کے ہم عصر محدثین کا آپ کو خراج تحسین پیش کرنا۔ آپ کا زمانہ عظیم محدثین اور فقہا کا تھا۔ ان سب نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو کمال کی خراج تحسین پیش کی۔ چند ایک کے اقوال پیش خدمت ہیں۔ امام احمد بن حنبل نے فرمایا، سرزمین خراسان نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جیسا شخص پیدا نہیں کیا۔ امام محمد بن عیسیٰ ترمذی نے فرمایا، میں نے عراق اور خراسان میں کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا جو احادیث کی تاریخ، علل اور اسانید کی جان پہچان میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے بڑھ کر ہو۔ امام ابن خزیمہ نے فرمایا، نیلے آسمان کے نیچے میں نے محمد بن اسماعیل سے بڑھ کر حدیث کا عالم و حافظ نہیں دیکھا۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے ایک مرتبہ آپ کے ماتھے کو بوسہ دیا اور عرض کیا، اے سید المحدثین، آپ مجھے اجازت دیں کہ میں آپ کے قدم چوموں، لیکن آپ نے اس کی اجازت نہیں دی۔ امام المدینی نے فرمایا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے جیسا شخص خود بھی نہیں دیکھا تھا۔ امام اسحاق بن راہویہ۔ اگر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ہوتے تو پھر بھی لوگ حدیث و فقہ میں ان کے دستے نظر ہوتے۔
امام بخاری کے شیخ و اساتذہ۔ آپ کے اساتذہ کی تعداد 1000 سے زائد ہے، جن میں امام احمد بن حنبل، اسحاق بن راہویہ، ابو عبد الرحمن المقری وغیرہ شامل ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد اور صحیح بخاری کے روات۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے تقریباً 90,000 افراد نے بخاری شریف کا سماع کیا، لیکن صحیح بخاری کو روایت کرنے والے آپ کے 5 عظیم شاگرد یہ ہیں: امام محمد بن یوسف الفربری، امام طلحہ منصور، امام حماد بن شاکر، قاضی حسین بن اسماعیل، امام ابراہیم بن مقل نصفی رحمۃ اللہ علیہ۔ سیرت و کردار۔ امام بخاری زاہد، عابد، سخی اور شریف النفس انسان تھے۔ ذوق عبادت کا یہ حال تھا کہ ہر تیسری شب نماز تہجد میں قرآن پاک ختم کرتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور عشق کا عالم یہ تھا کہ ساری زندگی آپ نے اپنی قمیض میں موئے مبارک سی کر رکھا تاکہ اس کی برکات پہنچتی رہے۔ تاریخ مدینہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بیٹھ کر لکھی اور بخاری شریف کے ابواب کی ترتیب و تکمیل بھی ریاض الجنہ میں بیٹھ کر کی۔ آپ عمرہ و سلاطین سے ہمیشہ دور رہے۔ بخارا کے امیر خالد بن احمد ذہلی نے آپ سے درخواست کی کہ میرے بچوں کو گھر آ کر حدیث پڑھایا جایا کرے، مگر آپ نے انکار کر دیا اور فرمایا علم کو جا کر حاصل کیا جاتا ہے۔ پھر آپ نے اس کو جلا وطن کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ آپ بخارا چھوڑ کر خرتند نامی ایک قصبے میں چلے گئے جو سمرقند سے چند میل دور ہے۔ جب ہر طرف سے فتنہ بازی کا ظہور ہوا تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دعا کی کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے وفات دے دے۔ اس دعا کے بعد آپ بیمار ہو گئے۔ وفات۔ آپ نے اسی بستی خرتند میں 256 ہجری میں عید الفطر کی شب 62 سال کی عمر میں انتقال فرمایا۔ آپ کا مزار اقدس زیارت گاہ خاص و عام ہے۔ الجامعہ الصحیح کا تعارف۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ایک ایسا شاہکار ہے کہ دنیا کی ہر زبان میں اس کے تراجم و شروحات لکھی جا چکی ہیں، اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ان کی کتاب کو الصحیح الکتب کا درجہ حاصل ہے۔ آپ نے اس میں سے چند ایک کے بخاری شریف میں موجود فوائد و احادیث درج کی ہیں۔ ان کی کل تعداد 7275 بتائی گئی ہے۔ احادیث نکال کر ان کی یہ ائمہ محدثین نے اس کتاب کا نام الجامعہ المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و سننا و ایامہ رکھا ہے۔ یہ کتاب پورے عالم اسلام میں قرآن پاک کے بعد صحیح ترین کتاب مانی جاتی ہے، جس کی خصوصیات مندرجہ ذیل ہیں۔ خصوصیات۔ پہلی خصوصیت اعلیٰ درجے کی صحت۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو حصول مدون کیے ان سے معیار صحت کو بلند کر دیا۔ اس میں وہی روایات درج کی گئی جن کا پورا سلسلہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑا ہوا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ثقہ راویوں سے حدیث کو روایت کر دیا۔ اب بخاری شریف کی حدیث کو صرف صحابی کے نام سے ہی روایت نہیں کیا گیا بلکہ پوری سند متصل لکھی گئی ہے۔ ابواب کی ترتیب۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی الجامعہ الصحیح کے لیے ایک ایسا اصول متعارف کروایا جو اس سے پہلے مفقود تھا۔ آپ نے ابواب صحیح کو فقہی ترتیب پر 100 کتابوں میں تقسیم کیا اور ہر کتاب کے اندر کئی ابواب بنائے جن کی تعداد تقریباً 900 سے زائد ہے، اور ہر کتاب کے کئی ابواب ہیں۔ ان ابواب کی تعداد مقرر اور مفرد احادیث کی تعداد سے بھی زیادہ ہو گئی، اور کہا گیا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ہی مرتبہ میں کئی فقہی ابواب کے نیچے درج کیا ہے۔ ایک حدیث کبھی بار بار آتی ہے، کبھی 10 بار، 15 بار، 17 بار، بلکہ 20 بار بھی مختلف جگہوں پر اسے درج کیا گیا ہے۔ ترجمۃ الابواب میں قرآنی آیات کا حوالہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمۃ الابواب مقرر کرتے وقت اکثر قرآنی آیات یا آیت کا کوئی ٹکڑا درج کیا جو اس موضوع کے متعلق تھا۔ یہ اسلوب آپ سے پہلے کسی محدث نے نہیں اپنایا تھا۔ ترجمۃ الابواب میں فقہی مسائل کا بیان۔ آپ نے ترجمۃ الابواب میں وہ فقہی مسائل درج کر دیے جو بعد میں آنے والی احادیث سے بھی ثابت ہوتے ہیں۔ حالانکہ محدثین کا معمول یہ تھا کہ وہ پہلے احادیث درج کرتے تھے اور بعد میں فقہی مسائل کا استنباط کرتے تھے۔ اس طرح آپ نے اس کتاب کو پوری کائنات علم حدیث میں ایک جداگانہ شان دے دی اور علم حدیث کے طلباء کے لیے نئے راستے کھول دیے۔ جامعیت۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے قبل تقریباً 100 کتب حدیث مدون ہو چکی تھی۔ وہ پوری کتابیں فن سنت،
فقہ اور احکام شرعیہ یا آداب پر، زہد و رقائق پر یا سیرت و مغازی پر ہوتی تھی، لیکن تفسیر القرآن کا موضوع احادیث میں زیر بحث نہیں آتا تھا۔ لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی الجامع الصحیح میں یہ سارے مضامین ڈال دیے اور تفسیر کی متعلقہ احادیث بھی اس کی زینت بنا دی۔ اس طرح یہ کتاب بہت جامع ہو گئی۔ ترجمۃ الابواب میں فقہ بخاری کا اندراج۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے فقہی مسلک کے بارے میں 3 اقوال ہیں۔ وہ شافعی المذہب تھے، وہ حنبلی المذہب تھے، وہ مجتہد مطلق تھے۔ آپ کا فقہی مذہب جو بھی ہو، آپ کو قرآن و حدیث سے مسائل مستنبط کرنے کی صلاحیت حاصل تھی۔ آپ نے احادیث سے کئی مسائل اور لطائف اخذ کیے۔ آپ نے اکثر اپنی فقہی ترجیح ترجمۃ الابواب میں بیان کر دی، لیکن بعض اوقات وہ جو حدیث نیچے لائے ہیں وہ ترجمۃ الابواب کے مطابق نہیں ہے۔ اس لیے قارئین بخاری کو یہ بات بھی ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ آپ کے ترجمۃ الابواب اور حدیث الباب میں کئی جگہ فرق ہے۔ ترجمۃ الباب اصل میں فقہ بخاری ہے، گویا الجامع الصحیح البخاری نہ صرف حدیث کی کتاب ہے بلکہ یہ فقہ کی کتاب بھی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ کمنٹ میں ضرور بتائیں، ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر اسلامک ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ مس نہ کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔